10 फरवरी 1973 पाकिस्तानी पुलिस और पैरामिलिट्री दस्तों ने इस्लामाबाद में इराकी सिफारतखाने पर इराकी हुकूमत की इजाज़त के बगैर छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान छोटे हथियारों, गोला बारूद, ग्रेनेड्स और दीगर सामान का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद हुआ, जो उन पेटियों में रखा गया था जिन पर फॉरेन मिनिस्ट्री बगदाद लिखा हुआ था। पाकिस्तानी हुकाम का कहना था कि ये सामान बलूच बागियों को दिया जाना था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने इराकी सफ़ीर हिकमत सुलेमान और दीगर सिफारती अमले को मुल्क बदर तो कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यहाँ वो बीज बो दिया गया है जिसका खमियाजा वो आज तक भुगतते आ रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ BLA की, यानी बलूच लिबरेशन आर्मी। دا دشمن نه خلاف دافت دلال تختاف اسه تیز و ترند و انتهایی بیرای مجنگ شروع کیم بو۔ دوستو، قیام پاکستان یعنی 1947 کے بعد سے بلوچستان کم از کم 5 علیحدگی پسند بغاوتوں کا مشاہدہ کر چکا ہے، جس کی سب سے تازہ لہر بلوچ لبریشن آرمی ہے یعنی BLA۔ سن 2000 میں یہ بلوچ مزاحمتی تحریک سامنے آئی، جس کی قیادت اس وقت بالاچ مری کر رہے تھے، جو کہ سینئر بلوچ قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری کے بیٹے تھے۔ لیکن دوستو، BLA کے قیام کے 1 سال بعد ہی بالاچ مری مارے گئے، اور بعد ازاں بالاچ مری کے والد نواب خیر بخش مری بھی دسمبر 2014 میں وفات پا گئے، جس کے بعد آج BLA پر مری قبیلے کا اثر نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے بجائے قیادت تعلیم یافتہ بلوچ شخصیات کے پاس چلی گئی ہے، جن میں بہت سے کبھی غیر مسلح بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یعنی PSO کا حصہ رہے تھے۔ دوستو، BLA ایک مسلح علیحدگی پسند گروہ ہے جو کہ ایک آزاد بلوچ ریاست کے قیام کی وکالت کرتا ہے۔ دوستو، ان کا نظریہ مذہبی کے بجائے نسلی قوم پرستی پر مبنی ہے۔ اس کی جدوجہد کی جڑیں پاکستانی حکومت کے خلاف درینہ شکایت میں پائی جاتی ہیں، جن میں مبینہ معاشی استحصال، سیاسی نظر اندازی اور بلوچ آبادی کے خلاف انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ یہ گروہ بلوچستان میں فوجی کارروائیوں کے بھی سخت خلاف ہے، خطے کی قدرتی وسائل کے استحصال کو بغیر مقامی آبادی کو منصفانہ فائدے دیے جانے پر اعتراض کرتا ہے، اور خاص طور پر چین کے تعاون سے چلنے والے منصوبوں پر، جو خصوصاً چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے یعنی CPEC، اور بیجنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ اقتدام میں وسائل کی مبینہ غیر متوازن تقسیم پر بھی تنقید کرتا ہے۔ جہاں تک دوستو ان کی تنقید کی بات کی جائے تو یہ حقیقت ہی ہے۔ لیکن دوستو، پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھارت اور افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں اور یہ ایک سازش میں ملوث ہیں، جس میں ایسے تخریب کاری اور علیحدگی پسند عناصر شامل ہیں جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ دوستو، BLA میں شمولیت اب کوئی مشکل کام نہیں رہا، کیونکہ BLA کی سب سے بڑی طاقت یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اپنی صفوں میں شامل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ اپنی کارروائیوں کے متنازع نوعیت کے باوجود یہ گروہ بلوچ نوجوانوں میں خاصی مقبولیت رکھتا ہے۔ نئی قیادت نے میڈیا میں اپنی طاقت اور صلاحیتوں کو زیادہ نمایاں کرنے کا رجحان دکھایا ہے۔ ان میں نمایاں شخصیات میں پہلے اسلم بلوچ تھے اور اب حالیہ دنوں میں بشیر زیب ہیں، جو BSO کے سابق طالب علم بھی رہ چکے ہیں۔ بشیر زیب، جن کی عمر 40 سال ہے، بلوچستان کے ضلع نوشی سے تعلق رکھتے ہیں، جو کوئٹہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور جنوب میں واقع ہے۔ انہوں نے کوئٹہ کے ایک پولی ٹیکنیکل کالج سے ڈپلومہ حاصل کیا۔ افغانستان کے شہر قندھار میں بم حملے میں اسلم بلوچ کی ہلاکت کے بعد اس گروہ کی قیادت بشیر زیب کے پاس چلی گئی، جو اس وقت BLA کے کمانڈر ان چیف ہیں۔ قربان مرے بدنم سلو کرے، ہمت کیرے، حوصلہ بچ پیرے، ہرمان کپیرے، نا امید مفیرے۔ دوستو، 2004 میں پہلی بار بلوچ لبریشن آرمی نے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی، جس کے دوران انہوں نے پاکستانی فوج اور بلوچستان میں غیر بلوچ اقلیتوں پر حملے کیے، جس کے بعد پاکستان نے 7 اپریل 2006 کو BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا، اور سیکیورٹی فورسز وقتاً فوقتاً ان پر آپریشن بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ مزاحمتی تحریکیں کبھی آپریشن سے ختم نہیں ہوئی۔